روزے کے متعلق گفتگو چل رہی تھی ہماری. کل ہم نے کفارے کے متعلق پڑھا کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے پر کفارہ لازم آتا ہے، اور وہ ہے 60 مسلسل روزے رکھنا، یا پھر صبح و شام 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. سامعین، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. انسان کہے کہ میں نے کوئی چیز نہ کھائی ہے نہ پی ہے صبح سے لے کر شام تک تو میرا روزہ ہو گیا. روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. اللہ کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا یہ پسند نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا فقط رہا اور صبح سے لے کر شام تک بس سویا رہا، بلکہ بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا ہماری روحانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ بندہ روزہ بھی رکھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی بجا لائے. پھر جن امور سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، مثلا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ وہ باتیں ہیں جو عام حالات میں بھی جائز نہیں. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی جائز نہیں ہیں. تو پھر قطع نظر اس کے کہ رمضان میں کیوں کر جائز ہوں گے، روزے کی حالت میں ان سے بچنا بدرجہ اولا ضروری ہوگا. ان کی ممانعت، ان کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، یہ چغلی کھانا، جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ جو ساری باتیں میں نے ابھی عرض کی ہیں، فقہی اعتبار سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن رہتا بھی نہیں ہے. یہ جو ساری باتیں ابھی کی ہیں نا، فقہی اعتبار سے کوئی بندہ چیز کھا لے پی لے تو روزہ ٹوٹتا ہے. اب بظاہر جو بندہ کھا پی رہا ہے اس کا روزہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہم سارا دن الا ماشاءاللہ یہ معاملات جو میں نے ابھی ساری ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے ذکر کی ہے ان کاموں میں پڑے رہتے ہیں. بظاہر بے شک روزہ ٹوٹ نہیں رہا لیکن روزہ بچ بھی نہیں رہا، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے دار کے اسے روزہ رکھنے کا اجر بھی نہیں ملتا، اس سے محروم ہو جاتا ہے. ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات، پچھلے سال یا پیچھے کسی رمضان میں کچھ روزے باقی رہ گئے کسی وجہ سے، مرد عورت کے تو کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں اس کے ضرور قضا ہوتے ہیں. مرد بیمار تھا یا اسے کسی وجہ سے سفر پہ جانا پڑا، سفر شرعی تھا، تو کچھ روزے اس کے رہ گئے. تو گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا اس کے ذمہ باقی ہے، اگلا رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کرے. ٹھیک ہے جی. تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا علی الفور واجب نہیں ہوتی، لیکن بلا عذر جان بوجھ کے تاخیر کرنا گناہ ہے. اگلا ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کی قضا کرے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس پر گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا باقی تھی تو اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہیں ہوگے، اور جس نے نفلی روزے رکھے جبکہ اس پر رمضان کے روزوں کی قضا باقی تھی اس کے نفلی روزے قبول نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ ان کی قضا کر لے. اسے مسند احمد نے ذکر کیا ہے. رمضان مبارک کے قضا روزوں کا کسی وقفے کے بغیر لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بندہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بھی رکھ سکتا ہے، 2 دن چھوڑ کے وقفہ کر کے پھر. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر اس نے فرض روزہ رکھنا ہے قضا کر کے یا ادا کر کے، اس دن کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو میں سوار والے دن روزہ رکھوں گا، سوار کے روزے کی بڑی اہمیت ہے
اور وہ کہے کہ میں سوار کا بھی ثواب لے لوں اور قضا روزے کا بھی ثواب لے لوں، تو یہ نہیں ہوگا۔ سوار کو روزہ رکھنا ویسے سنت ہے، لیکن اگر اس نے قضا فرض روزہ رکھنا ہے بغیر اس نیت کے وہ رکھ رہا ہے، درمیان میں سوار شریف بھی آ رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اسے ثواب ملے گا۔ لیکن کہے کہ میں نفل روزے کا بھی ثواب لے لوں تو وہ نہیں ہوگا۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گرمی کے روزوں کی قضا پھر گرمی، مثلا اب سردیوں کے روزے ہیں تو اگر کوئی روزے رہ گئے تو بندہ کہے کہ نہیں میں سردیوں میں جا کر رکھوں گا، سردیوں میں رکھنے۔ گرمیوں کے روزے قضا ہوئے ہیں تو بندہ کہے کہ نہیں میں گرمیوں میں رکھوں گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد عیدین کے دن جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے وہ دن چھوڑ کے کسی دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس میں شریعت نے وسعت دی اور آسانی رکھی ہے، سال کے دوران اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن قضا روزے رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔